يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بہت ہی اہم آیات پر مشتمل ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کا تذکرہ ہے، جسے عام منکرین حدیث مسلمانوں میں سے وہ اسے تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ واضح طور پر وہ بات احادیث میں زیر بحث آئی ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو ہمارے عقیدہ کا جز بنایا ہے. یعنی عقائد میں وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ جو متفق علیہ ہوں، ان میں ڈفرینس آف اوپینین مختلف مسالک کے درمیان نہ ہو، اور ان کا ماننا جو ہے وہ دین کی بنیادی ضروریات میں سے ہو. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تو ٹھیک ہے، ہمارے دین کا جز ہے، لیکن ان کے رفع آسمانی کو ماننا کیا اتنا ضروری ہے. لیکن آپ کو ان آیات کو پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ اس کا تعلق بھی ہمارے دین کے بنیادی عقائد کے ساتھ ہے، ہماری بنیادی جو تصورات ہیں ان کے ساتھ ہے. فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا، آپ سے تقاضا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ نازل کریں ان پر ایک کتاب من السماء، آسمان سے. یعنی یہ تقاضا جو تھا وہ قریش پہلے کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا ذکر سورہ انعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پر فرشتہ آتا ہے. ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی فرشتہ ہاتھ میں کتاب لے کر آسمان سے آئے اور آپ کو وہ کتاب ڈیلیور کر کے چلا جائے تو ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یا گو دی ادر وے راؤنڈ، ہمارے سامنے خالی ہاتھ اوپر جاؤ اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں کتاب لے کر واپس آ جاؤ تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اب یہی تقاضا جو ہے وہ، یعنی جو قریش کا تقاضا ہے اس میں آپ کو ان کو الاؤنس دے سکتے ہیں کہ وہ وحی کے کتاب کے رسالت کے تصور سے آشنا نہیں ہیں، اگرچہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے 2500 سال ہو چکے ہیں، تو ان کی تعلیمات جو ہیں وہ اب مسخ ہو چکی ہیں. لیکن بنی اسرائیل جو ہیں یہ تو بہت واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. ان کا یہ تقاضا کرنا یہ خالص ہٹ دھرمی پر مبنی ہے کہ ہم پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی ود ریفرنس ٹو موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نوٹ کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تورات ملی تھی، جبکہ قرآن مجید براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دل میں سے یعنی ریڈ آؤٹ کیا لوگوں کے سامنے. اب تقاضا کیا ہے کہ تم ہم پر کوئی کتاب نازل کرو. اس پر جواب دیا جا رہا ہے فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ گھبرائیے نہیں آپ ان کے سوالوں سے، ان کے تقاضوں سے، الٹی سیدھی باتوں سے. انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بڑا تقاضا کیا تھا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا کھلا کھلا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے،
تو اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بجلی ڈالی، ایک کڑک آئی جس سے وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی جو معجزے کا تصور ہے، خرق عادت اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی، خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو اور عادت کہتے ہیں روٹین کو، یعنی روٹین کو توڑنا۔ نارمل روٹین کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، تو روٹین کیسے ٹوٹی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا، تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح پانی کی روٹین کیا ہے؟ نارمل پریکٹس کیا ہے کہ وہ اپنا لیول مینٹین کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا تو پانی دو تودوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا، ادھر بھی پانی کا تودا اور ادھر بھی پانی کا تودا، اور بیچ میں سے خشک زمین نکل آئی جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بے ہوش کر کے پھر دوبارہ زندہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھا کر انہیں ثابت کیا کہ تمہارے تقاضے کی رسپانس میں نے یہ کیا ہے، لہذا میں موجود ہوں۔ ثم اتخذوا العجل، یعنی ثم کہتے ہیں پھر، اس کے بعد۔ اب یہاں اگر ثم کا ترجمہ آپ کریں گے پھر بھی تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود، یہ تو ایک نشانی ہے نا، باقی 9 نشانات دیکھیں انہوں نے۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے، ان کے رسول ہونے کے، عصا دیکھا، ید بیضا دیکھا، مینڈکوں کا عذاب دیکھا، ٹڈیوں کا عذاب دیکھا، خون کا عذاب دیکھا، یعنی یہ پے بپے جو عذاب آئے یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ نشانیاں تھیں۔ لیکن آل فرعون نے ان 9 نشانیوں کو دیکھ کے مان کے نہیں دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات دیکھے۔ عصا جو تھا، یعنی سمندر پار کرنے کے بعد بھی وہ جو 12 چشمے جاری ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے عصا سے ہوئے تھے، ان پر من و سلوہ نازل ہوا، ان پر بادل نے سایہ کیا، یعنی یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا، اس کے باوجود انہیں کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکموں کی کیا کیا نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نافرمانیاں کی، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے آگے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا۔ یعنی اس سے زیادہ کوئی ڈھٹائی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود کیا انہیں اب بھی کوئی شک رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا معبود نہیں، کوئی اور معبود ہے؟ لیکن ان کی ڈھٹائی اور ان کی خباثت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود بچڑے کو معبود بنایا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، لیکن ہم نے اس سے بھی درگزر فرمایا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیتا، لیکن ان کے سرکردہ افراد کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان سے معافی منگوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ جن لوگوں نے تم میں سے یہ حرکت کی ہے تم انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ تو قتل ہو گیا۔ تو فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے اس سے درگزر فرمایا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو سری غلبہ عطا فرمایا، یعنی فرعون اور آل فرعون پر جو غلبہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تو انہی کے امبریلا کے اندر نکل گئے، لہذا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ قرار دیا گیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان سے وعدہ لینے کے لیے، ان سے عہد لینے کے لیے تور کو بھی ان سے وعدہ لینے کے لیے کوہ تور کو ان کے سر پہ کھڑا کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے اریحا شہر کو فتح کیا،
اب اصل میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھائیں اور وہ تمہاری ٹریڈیشنز کے اندر موجود ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مختلف مواقع پر تم نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ جن کا کوئی میچ نہیں ہے تاریخ میں. یعنی ایک قوم کے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتی ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو، ان کی لائی ہوئی تورات کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب مانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں کہ اللہ کی پناہ. مثلا ان میں سے ایک اب اور زیر بحث آ رہی ہے. پہلے فرمایا کہ انہوں نے بچڑے کو پوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، اور اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ انہوں نے کیا کہ جب اریحا شہر کو انہوں نے فتح کیا تو اس وقت کے جو نبی تھے انہیں کہا کہ تم اکڑتے ہوئے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ سروں کو جھکا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس موقع پر بھی نافرمانی کی، یعنی جھک کر داخل ہونے کی بجائے جیسے عام فاتحین داخل ہوا کرتے ہیں اس طرح وہ شہر کے اندر داخل ہوئے. تو وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی سر جھکاتے ہوئے داخل ہو. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، پھر ان کا ایک اور جرم یہ بھی بعد میں پیش آیا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. اب ہفتے کے دن کی حد کیا تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی پہلے جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا اجتماعی عبادت کے لیے، جیسے ہمیں دیا گیا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم بجائے جمعے کے ہفتے کو دن بنانا چاہتی ہے عبادت کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، if day of your choice, timings of our choice. تو ان کو بھی ایسے ہی حکم تھا جیسے ہمیں حکم ہے کہ اذان ہو جائے جمعے کی تو کاروبار چھوڑ دو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور بے شک اپنا کاروبار کرو. لیکن اب سختی ان پہ کیا آ گئی کہ اچھا اگر ہفتے کا دن لینا ہے تو پھر تمہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی پورا جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں دن کے 24 گھنٹے میں سے، اس میں کوئی کاروبار کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. اس لیے جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے، وہاں کچھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، تو ہفتے کی صبح آرتھوڈاکس یہودی جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں بروکلن کی بریجز کے اوپر سینیگاگ جاتے ہوئے صبح سویرے، اور یورپ کے دوسرے شہروں میں بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنے وہ کالے لمبے کوٹ اور ہیٹ سر پہ پہنے ہوئے کالے رنگ کے، وہ آپ کو سینیگاگ جاتے ہوئے ملتے ہیں باقاعدہ. اور آج بھی ان کی حرکت وہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ حکم کیا تھا کہ کاروبار نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا. یہ سبت والوں نے کیا کیا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان کی ایک بستی جو تھی وہ ساحل سمندر پر واقع تھی، اور اس کے رہنے والوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ 5-6 دن کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نہیں پکڑتا. اور مزید برآں اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو بھی یہ بات ڈال دی ان کے مائنڈ میں کہ ذرا ہفتے کے دن ان کے منہ میں پانی لانے کے لیے ذرا خوب ساحل سمندر پر آ کر اٹکیلیاں لینا. اب جب ہفتے کے دن یہ پکڑ نہیں سکتے تھے مچھلیوں کو، اور مچھلیاں ساحل سمندر پر بالکل عین خشکی کے پاس آ کر ان کے سامنے اٹکیلیاں لیتی تھیں، پھرکا کدھر چلا گیا، پھرکا ادھر چلا گیا، آپس میں کھیل رہی ہیں. اب ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ ٹاڈی ایسی تیسی ٹاٹا بندوبست کرنا ہے کوئی. بندوبست انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چینلز بنا لیے دریا کے ساتھ ساتھ، اور ان چینلز کے آگے حوض بنا لیے بڑے بڑے. اب ہفتے کے دن ان چینلز کو کھول دیتے اور پانی جو ہے وہ ان چینلز کے ذریعے ان حوضوں میں چلا جاتا، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے، اور اوپر سے یہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے. آج بھی یعنی یہودی جو ہے وہ اپنی دکان پر خود نہیں جاتا، اپنی کارخانے میں خود نہیں جاتا، لیکن نہ کارخانہ بند کرتا ہے ہفتے کے روز اور نہ اپنی دکان بند کرتا ہے. اس کے ملازمین جو ہیں وہ کاروبار جاری رکھتے ہیں. تو
تو یہ کیا تھا؟ یہ اگلی ان کی حرکت کیا تھی؟ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، لیکن انہوں نے کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا شریعت کی پابندی کا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن انہوں نے جو عہد توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور اس لیے کہ انہیں نبیوں کو قتل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے انبیاء کرام جو ہیں انہی میں سے کچھ جو ہیں وہ رسول ہیں۔ احادیث میں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ فگرز کراسپونڈ کرتی ہیں دو بڑے ایونٹس کے ساتھ، یعنی رسول نبیوں کی تعداد جو ہے وہ 40,000 سے لے کر 1,24,000 تک آئی ہے احادیث کے اندر، اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ فگر کرسپونڈ کرتی ہے حجۃ الوداع کے مجمع پر۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی کاؤنٹرز نہیں لگے ہوئے تھے، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ مجمع دیکھ کر اسیس کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ منیمم جس نے بڑی ذرا ٹائٹ کاؤنٹنگ کی وہ کہے گا جی 40,000 سے کم نہیں ہے، اور جس نے ذرا کھلا ہاتھ رکھا اس نے کہا جی بس 1,24,000 ہیں یہ لوگ، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو یہ فگر کرسپونڈ کرتی ہیں حجۃ الوداع کی فگر کے ساتھ، اور جو رسولوں کی فگر آئی ہے حدیث میں وہ کرسپونڈ کرتی ہے غزوہ بدر کے مجاہدین کے ساتھ، 313 رسول ہیں۔ اچھا، اب فرق کیا ہے؟ مختلف جو اہل علم ہیں انہوں نے مختلف فرق جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جن کو کتاب دی گئی وہ رسول ہیں، اور جو بغیر کتاب کے ہیں وہ نبی ہیں، صرف نبی ہیں، نبی تو سارے ہی ہیں ویسے۔ کچھ نے کہا کہ جو صاحب شریعت ہیں وہ رسول ہیں، اور جو صاحب شریعت نہیں ہیں وہ رسول نہیں ہیں۔ اچھا، اب اگر اس کو واقعتاً اپلائی کیا جائے تو کتابیں تو صرف 4 آئی ہیں، تو صرف 4 ہی رسول ٹھہرے، اور اگر شریعت والی بات مانی جائے تو پھر صاحب شریعت رسول تو 2 ہی ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں استاد مکرم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو ان کے درمیان فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک کیڈر ہے، جس طرح کوئی شخص جو ہے بلا تشبیہ کوئی شخص جو ہے وہ CSS کا امتحان پاس کر کے وہ کسی خاص کیڈر کے لیے سلیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی DMG گروپ میں جائے گا، کوئی فارن سروس میں جائے گا، کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں جائے گا، کوئی کسٹم میں جائے گا، کوئی انکم ٹیکس میں جائے گا۔ اب سلیکشن ہو گئی، اس کو تنخواہ بھی ملنی شروع ہو گئی، پہلے وہ ٹریننگ پہ لی جائے گا سول سروس اکیڈمی میں، پھر اس محکمے کی خاص ٹریننگ ہوگی اس میں سے جائے گا، آفیسر تو بن گیا ہے، تنخواہ بھی اسے مل رہی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں اتھارٹی اس وقت آئے گی جب اس کو کوئی آفس ملے گا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ اب تم فلاں جگہ کے SP ہو یا تم فلاں جگہ کے میجسٹریٹ ہو۔ اب وہ کیا، اس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، اور جب وہ حکومت کا باقاعدہ نمائندہ بن جاتا ہے، اور حکومت کے نمائندے میں یعنی آفیسر تو بہت دور کی بات ہے، ایک سپاہی اور حوالدار جب وہ وردی میں ہوتا ہے اور ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو وہ بھی براہ راست نمائندہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا، اور اگر کوئی حوالدار یا SHO کسی جگہ پر قتل ہو جائے تو وزیر اعلیٰ جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر دست درازی ہوئی ہے اور مجھے قتل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں اپنا ایک قاعدہ 2 دفعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سورہ صافات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ طے پا چکا ہے رسولوں کے، اللہ کے رسول بندوں کے بارے میں کیا فیصلہ طے پا چکا ہے؟ انہم لہم المنصورون، یقیناً وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ اور سورہ مجادلہ میں اور واضح الفاظ میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے، آرڈین کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ اچھا، یہی ہوا۔ اب یہ 2 کنٹمپریری ہیں نبی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
بلکہ رشتے کے اعتبار سے حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم کے، اور حضرت یحییٰ ان کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت مریم اور حضرت یحییٰ یہ ماموزاد خالہ زاد بہن بھائی بنے نا، اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو رشتے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے ماموں لگے، لیکن یہ دونوں کنٹمپریری ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، اور قتل بھی ہوئے ایک فاحشہ عورت کی فرمائش پر، یعنی ظاہر ہے اللہ کا نبی جو ہے وہ نیک بندہ، وہ تنقید کرتا ہے برائی پر، تو ایک فاحشہ عورت نے ڈانس کیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ سلامت بہت زیادہ راضی ہو گئے، تو انہوں نے کہا مانگ تو مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا یحییٰ کا سر چاہیے، تو یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اس کی خدمت پہ پیش کیا گیا، اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی برگزیدہ پیغمبر کا، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک یونیک کوالیفیکیشن ان کی بیان کی ہے کہ حصورم من لدنہ، حصور یعنی انتہائی پاک باز، یعنی باوجود اس کے کہ وہ مرد تھے لیکن کبھی عورت کا غلط خیال بھی انہیں اپنے دل کے اندر نہیں آنے دیا، تو یہ ان کی ایک یونیک کوالیفیکیشن ہے۔ انہیں قتل کیا گیا، قتل ہوئے، اور انہی کے بھانجے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں۔ ایک جگہ پر یعنی جمع کے صیغے میں رسولوں کے قتل ہونے کا بھی ذکر ہے، لیکن اب یوں سمجھیے کہ ایک ایسا آفیسر کے جس کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنایا گیا، اس کے پاس کوئی آفس نہ ہو، قلم میں کوئی طاقت نہ ہو، وہ فالتو کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہو۔ عام طور پر ہوتا ہے جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں کہ جو پچھلی حکومت میں اچھے عہدوں پر فائز بڑے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں، ان سب کو OSD لگا دیا جاتا ہے، اور اپنے من پسند آفیسرز جو ہیں وہ ان کو آفیسز دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ OSD ہوتا ہے تو اس کی آفیشیل حیثیت نہیں ہوتی۔ یہاں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے جس کو بھی کسی شخص کی طرف رسول بنا کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، یا کسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے پورا ان پہ ہاتھ رکھا اور انہیں قتل نہیں ہونے دیا، بلکہ اگر قوم نے قتل کا ارادہ کیا، ان پر قابو پانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس میں ایک ایکسیپشنل معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ ایکسیپشنل معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور قوم کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی، اور یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوا اب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہودیوں نے اپنے خیال میں، یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب پیروکار جو ہیں وہ مذہبی اعتبار سے یعنی نسلی اعتبار سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، انہی میں سے تھے، اور مذہبی اعتبار سے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ ان الذین ہادوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، وہ لوگ جو یہودی ہوئے انہی میں سے تھے، لیکن انہوں نے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نے کہا نا کہ وہ بے حیائی پر تنقید کیا کرتے تھے، لہٰذا اس فاحشہ عورت نے ان کے تقاضا کیا ان کے سر کا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پہلے دن سے بلکہ پیدائش سے پہلے سے وہ ایک معجزانہ شخصیت ہیں۔ حضرت مریم سلام علیہا نے بغیر کسی مرد کے ساتھ کانٹیکٹ کے انہیں جنم دیا، پھر بچپن میں یہ ماں کی گود سے بولے، لوگوں کے ساتھ کلام کیا۔ اسی طرح بہت ینگ ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینیگوگ میں، یعنی سینیگوگ یہ یہودیوں کی مسجد کو کہتے ہیں، سینیگوگ میں واعظ کہنا شروع کیا، اور بڑا زوردار واعظ ہوتا تھا، یعنی جس سے واقعتاً لوگوں کے دل جو ہے وہ دہل جاتے تھے، اور جو یہودی علماء تھے، جو کاروباری مولوی تھے، ان کے خلاف بڑی بھرپور تنقیدیں کی۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہودی علماء جو ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شروع میں تو بہت اچھے لگے، واہ جواب، یہ نوجوان تو بڑا زبردست ہے، بڑی اتھارٹی سے بولتا ہے، لیکن جب ان کے خلاف تنقیدیں ہوئیں تو پھر انہیں کھلنے لگے،
چبھنے لگے، یہاں تک کہ ناقابل برداشت ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے کورٹس میں مقدمہ جو ہے اس کو انٹرٹین کیا. یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کسی نے مقدمہ کرا دیا اور پھر ریفرنس جو ہے وہ خواہ اسی ہائرارکی کی طرف سے ریفرنس آ جائے، کسی کورٹ کے اندر ریفرنس آیا اور وہ باتیں کہ جو پہلے وہ کنفرم کر چکے تھے، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب انہیں گود میں اٹھا کے پبلک میں آئیں تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے بول کر ان سب کی صفائی کر دی. انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ چند روز کا بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں سے بول رہا ہے. لیکن اب وہ ساری باتیں پھر ریورس کی انہوں نے، وہ سارے الزامات پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر لگائے اور اس کی بنیاد پر معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدکاری کا نتیجہ قرار دیا. اور جو معجزات دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا، پیدائشی نابینا کو بینا کر کے دکھا دیا معجزے سے، اور لیپروٹک پیشنٹ کو تندرست کر کے دکھا دیا، اور کھڑے ہوئے آدمی کو یہ بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. ان سب کو معجزات کو پھر جادو قرار دے کر، اور جادو کفر تھا بنی اسرائیل کے دین شریعت محمدی میں، آپ پر مرتد ہونے کا الزام اور معاذ اللہ غلط طریقے سے پیدا ہونے والے بچے کا الزام لگا کر آپ کے خلاف سولی دینے کا فیصلہ انہوں نے دے دیا. اب وہاں پر رومن ایمپائر میں یعنی جو یہودی ہائرارکی تھی، ان کی جو کلرجی تھی، اس کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودی کورٹس جو بھی فیصلے کریں گے، ریلیجس کورٹس، رومن ایمپائر ان کی ایگزیکیوشن کی پابند ہوگی. اب جو یہودی کورٹ تھے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ فیصلہ ہوا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بستی بستی گاؤں گاؤں جا کر تبلیغ کرتے رہتے تھے، اور وہ ایک باغ کے اندر پناہ گزین تھے. مخالفت بھی تھی ان کی، اور غالباً پتہ بھی چل گیا تھا ان کو کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو ایک باغ میں پناہ گزین تھے اپنے حواریوں کے ساتھ اکیلے نہیں. اور جیسے ہمارے ہاں یہ صوفیہ کرام کا یہ عام دستور ہے کہ وہ تخلیہ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب تخلیہ سے وہ باہر آتے ہیں تو ان کے مریدین جو ہیں وہ آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملانا یا ان کا ہاتھ چومنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت پر جوش ہوتے ہیں اور بڑے ایموشنل ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کھانے پینا تو ان کی ضرورت تھی. یوڈیاس نامی ان کا ایک حواری تھا، اس کو بھیجا گیا کھانا لانے کے لیے باہر سے. اب یہودی جو رومن سپاہی تھے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ عیسیٰ کہاں ہے، عیسیٰ کہاں ہے، پوچھ رہے تھے لوگوں سے. اب ظاہر ہے کہ وہ اس بستی میں سے واقف نہیں تھے. جیسے آج پولیس کا نظام ہے وہ نظام تو نہیں تھا، لیکن بہرحال حکومتیں جو ہیں ان کے بڑے وسائل ہوتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ سپاہی جو تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی بستی تک آئے اور پوچھا لوگوں سے کہ اس نام کا کوئی شخص یہاں پر ہے. انہوں نے کہا جی ہے تو صحیح، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں ہے. ایک آدمی نے اشارہ کیا کہ وہ جو شخص ہے یوڈیاس کی طرف، کہ یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس کے حواریوں میں سے ہے، تو اس سے پوچھ لو. تو اس سے پوچھا رومن سپاہیوں نے، تو اس نے انکار کیا. انہوں نے تھوڑا سا لالچ بھی دیا، ذرا سختی بھی کی. انہوں نے کہا ہاں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں ہے. بہرحال انہوں نے قیمت بڑھانی شروع کی اور عیسائیوں کے ورشن کے مطابق 30 سلور کوائنز پر وہ راضی ہو گیا. یہ عیسائیوں کا ورشن ہے. اور اس نے کہا کہ ہاں وہ فلاں باغ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جا کر نشاندہی کر سکوں کہ یہ عیسیٰ ہے. یہ میرے لیے ممکن ہے، I'm sorry. بس اتنے، اس سے زیادہ میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر اس باغ کی نشاندہی کر دو. انہوں نے کہا اچھا تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا، میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا. جس باغ میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا، اور جس شخص کو سب آقا کہہ کر بلا رہے ہوں وہی عیسیٰ ہوں گے علیہ السلام. اب اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ موسٹ پروبلی میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی ایسا غدار ہوگا
اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست کر لے گا، تو مجھے عام طور پر جب انسان گمراہ ہوتا ہے رشوت کے لیے تو وہ اسی طرح کی چیزوں میں گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے، تو پتہ چل گیا تھا یعنی ان کی شہادت سے پہلے کہ کوئی حملہ ان پر ہونے والا ہے، لیکن ان کے جو معتقدین یا ان کے مریدین تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، ان کو پہلے ہی پتہ لگ چکا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سازش کے بارے میں جس کا علم ہوا وہ اندر بتایا ہی نہیں ان کو، یہاں تک کہ وہ حملہ ہوا اور سید صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور شاہ اسماعیل شہید بھی وہاں پر شہید ہوئے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ عام طور پر مذہبی شخصیتوں کے بارے میں ایک ایسا حالہ ان کے گرد بنا لیا جاتا ہے، ایک ایسی ازمپشن گھڑ لی جاتی ہے کہ شاید یہ پہنچائے ہیں اور ان کو ہر چیز کی خبر ہے، لہذا کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کرام نے وہ سارا کا سارا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ تھا وہ شاید باقی پیغمبروں کے بارے میں آپ کو زیادہ ملے گا، لیکن انہوں نے ایک ایک گھڑی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، جس کے علم میں جو بات آئی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچائی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد تو شامل حال رہی، لیکن کوئی سیرت النبی میں آپ کو کوئی فلاؤ نظر نہیں آئے گا کہ ہو اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ کام نہ ہوتا۔ یعنی ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موو جو ہے آپ کو فارورڈ نظر آتا ہے کہ کہیں بھی کوئی پیچھے سٹیپ بیک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بیک موومنٹ جو ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب وہ باغ میں داخل ہوا، پیچھے پیچھے سپاہی بھی داخل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول تھے، اور باقی حواری منتظر تھے کہ کب عیسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے اور ہم ان کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کمرے کی چھت پھاڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ اس حواری کو دے دی۔ اچھا، اب جب باغ میں داخل ہو کر وہ حواری جوڈیاس باقی حواریوں کے سامنے پہنچا تو اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی، تو باقی حواری جو ہے اس کی طرف بڑے آقا، اور اسی آقا کو سپاہیوں نے پکڑا اور اسی کو سولی چڑھا دیا۔ اب اس کو پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو انہوں نے جو وعدے کو توڑا اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اس کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف نئے نئے اعتراضات جو ہے وہ گھڑ کے لاتے تھے، اور پھر ہر اعتراض کا جواب دے دیا جاتا تھا، اور جب وہ کارنر ہو جاتے تھے، انہیں کوئی بات اعتراض کی نہیں سوچتی تھی، تو وہ کہتے تھے اصل میں ہمارے دل جو ہیں وہ بالکل غلاف میں بند ہیں، لہذا تمہاری بات جو ہے ہمارے دل میں نہیں اترتی، تم کہتے ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس جواب کوئی نہیں اس کا، لیکن وی آر ناٹ کنونسڈ۔ تو جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اس کا الٹ ہو گیا نا کہ تمہاری باتیں سمجھ میں تو آتی ہیں لیکن دل میں نہیں جاتی، لہذا وی آر ناٹ کنونسڈ ٹو بلیو ان یو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، یا قرآن مجید کے بارے میں ہم کنونس نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں اس پر، کیوں؟ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ اب اس کا ساتھ ساتھ جواب دیا جا رہا ہے بل طبع اللہ علیہا، اصل میں ان کے دل غلافوں میں بند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کیا ہوا ہے۔ وہ بات کہ جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر کہی گئی نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اسی کو کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے سیل کر دیا ہوا تھا کہ اب وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے۔ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ وبکفرہم، اب وہ بات ساری کنٹینیو کر رہی ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی لعنت منامت کا نشانہ بنے۔ وبکفرہم،
اور ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا حضرت مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان لگانا، یہ بھی ان کا جرم ہے اس کے سبب، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کے سبب کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، کہ انہوں نے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب یہ جملہ جو ہے درمیان میں دو الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، رسول اللہ، واہ، یعنی ان کا قول نقل کیا جا رہا ہے ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کے رسول ہے، منہ تھوڑا تڑا، نہیں تم کیسے کر سکتے ہو میرے رسول کو قتل؟ وما قتلوہ، اور نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ عیسیٰ کو سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا، ان کے لیے عیسیٰ جیسی شکل بنائی گئی۔ اب قرآن مجید نے اتنا بیان کیا تھا، برنماس کی انجیل یہ بہت بعد میں برآمد ہوئی ہے کسی جگہ سے، کہ برنماس جو تھا یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا۔ تورات تو باقاعدہ لکھی ہوئی آئی تھی، وہ بھی گم ہو گئی، اس کی تختیاں، اب باقی یادداشتیں لکھی گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ کوئی اسکرپٹ دیا ہی نہیں تھا، ان کے مواعظ ہی ہیں کہ جو انجیل شریف جو ہے وہ ان کے مواعظ کی شکل میں آتی رہی اور لوگ اسے نوٹ کرتے رہے، جیسے ہمارے ہاں احادیث کا معاملہ ہے۔ اب ہر شخص نے اپنے حافظے سے انجیل لکھی، کئی انجیل اکٹھی ہو گئی، تو روایت تو یہ ہے کہ ان کو ایک میز پر رکھ کر یا ایک تختے پر رکھ کر تختے کو خوب ہلایا جلایا گیا، صرف 4 جو کتابیں اوپر رہ گئیں ان کو کہا گیا کہ اب یہ اصلی بائبل ہیں، اور باقی سب جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دی گئی۔ تو انہی میں شاید برنماس کی انجیل بھی ہو، لیکن زیادہ اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اصلی حواری تھے، اور چونکہ سین پال نے آ کر یعنی عیسائیت کی حیت بدلنی تھی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی حواری کی جو انجیل تھی اس کو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا، یہ بعد میں کہیں برآمد ہو گئی۔ آج کا عیسائی الزام لگاتا ہے کہ شاید یہ مسلمانوں نے خود لکھی ہے اور اس کو منسوب کیا ہے برنماس کی طرف، لیکن یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث سے اور قرآن مجید سے اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بالکل میچ کرتی ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یا تو یہ فرمایا نا شبہ لہم، تو ان کے لیے ایک شبہ پیدا کیا گیا، ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا، لیکن یہ وضاحت کہ اس کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی یوڈیاس کی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یعنی آج کا عیسائی جو ہے ان کا ورشن وہ بھی یہ ہے کہ یوڈیاس جو ہے اس نے مخبری کی، لیکن عیسائی یہ مانتے ہیں کہ پھر اس کی مخبری کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہو گئے اور معاذ اللہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، اور باقاعدہ وہ دفن ہوئے۔ 3 دن کے بعد ان کی قبر پھٹی اور وہاں سے وہ زندہ ہو کر برآمد ہوئے، پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن یہودیوں کا تصور اس کے بارے میں کیا ہے؟ ان کا بھی یہ تصور ہے کہ مسیح دوبارہ آئے گا، مسیح آئے گا، مسیح کی معنی ہے نجات دہندہ، سیویئر، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، وہ ایک یہودیوں ہی کا ایک شخص ہوگا جو اصفہان میں پیدا ہوگا، ایران کا جو شہر ہے، علاقہ ہے، اور وہ بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ یہود کا سیویئر ہوگا، اور وہ جو ان کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کو بنانے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرے گا، اور مسلمانوں کو وہ تاخت و تاراج کرے گا اور ان کا قتل عام کرے گا، بڑی جنگیں ہوں گی، اور یہود جو ہیں وہ اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک لیڈر عطا کرے گا جن کو مہدی کے نام سے ہم پہچانتے ہیں، یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور یہ جب مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے تو مسلمان پھر اثر نو ذرا طاقت پکڑیں گے اور
خراسان سے ان کے لیے جھنڈے چلیں گے، فوجیں چلیں گی۔ یہ خراسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ آج کا افغانستان پورا کا پورا ہمارا، یہ جو نارتھ ویسٹ بیلٹ ہے ہماری آزاد علاقوں کی، مالاکنڈ ڈویژن، اور کچھ حصہ ایران کا اور کچھ حصہ ترکستانی ریاستوں کا، تاجکستان وغیرہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان ہے۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی اور ان جھنڈوں کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ جا کر فلسطین میں نصب ہو جائیں گے۔ اب یہ آپ سیناریو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ افغانستان پر امریکہ نے اتنا بڑا حملہ کیوں کیا، یعنی کہاں امریکہ اور کہاں چھوٹا سا ملک افغانستان۔ پھر اکیلے ہی نہیں امریکہ آیا، نیٹو کے ساتھ آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چھوٹے سے ملک میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی ملا عمر نے، اور یعنی محسوس ایسا ہوا کہ وہ سٹیج تو تیار ہو گئی کہ جہاں سے وہ فوجیں چلنی ہے فلسطین کی طرف جانے کے لیے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، اور کنڈے کر دو، نپ دا ایون ان دا بڈ۔ اس کے لیے وہ فوجیں آئی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹو، امریکہ اپنے تمام ہواریوں کے ساتھ بری طرح فیل ہو چکا ہے افغانستان میں، اور سونر اور لیٹر افغانستان میں وہ حکومت دوبارہ قائم ہونی ہے۔ آج بھی 80% علاقہ جو ہے افغانستان کا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ آپ نے کسی ملنے والے سے پوچھئے، میڈیا تو یہ خبر آپ کو نہیں دیتا، لیکن بہرحال بٹوین دا لائن آپ اخبارات میں، ٹی وی پر یہ بات جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ اب عجیب کشمکش میں ہے، وہ بے عزتی بھی نہیں اپنی برداشت کر سکتا۔ یعنی کوشش کیا ہے کہ طالبان کو ٹیبل پہ لا کے اور پھر کوئی کمپرومائز کر کے کہ اچھا چلو بھئی بس تھوڑا سا یہ کر دو اور پھر باقی یا تم سنبھال لو، اس چکر میں ہے امریکہ۔ لیکن سارا کا سارا معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اس سے۔ اچھا، اب جب حضرت مہدی جو ہیں وہ دمشق میں اپنے قدم جمائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر ایک دن فجر کی نماز کے وقت اذان ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی نماز پڑھانے والے ہوں گے، تو مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پیلے لباس میں ملبوس، اتنی تفاصیل ہیں حدیث کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، اور حضرت مہدی جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، صلی بنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، لہذا حضرت مہدی ہی نماز پڑھائیں گے، اور ان کے لیے جو معجزانہ سپورٹ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت معجزانہ ہے، پیدائش سے لے کر رفع آسمانی تک سب معجزے ہی معجزے ہیں، اور اب بھی ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک دفعہ پھر دعوت دیں گے، مسلمان انہیں مانیں گے، پہلے سے منتظر ہیں، عیسائی ان کے منتظر ہیں، عیسائی بھی ان کو مان لیں گے، اور جب وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا پیغمبر تھا، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، تو عیسائی ان کے کہنے پر، عیسائیوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کو مان لے گی۔ اب رہ جائیں گے باقی جو ان کا انکار کریں گے، ان کے دشمن جو اب بھی ان کو نہیں مانیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ شخصیت ہے اس کے زیر اثر جو حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ جدھر عیسیٰ علیہ السلام نظر ڈالیں گے وہ ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے، ان کے منکر اور ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے، اور یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ اسلام کے غلبے کے دور کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد جو اسلام کا غلبہ ہوگا، یاد رکھیے گا، یہ گلوبل ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جو پہلا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا وہ صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک ہوا، عربین پیننسولا کی حد تک ہوا، لیکن آپ کی رسالت تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ تو اب یہ جو دوبارہ اسلام کا غلبہ ہوگا یہ گلوبل ہوگا، اور حدیث کو پڑھ کے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 40 سال تک یہ حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی۔ پہلے بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے، 30 سال کا ہے خلافت راشدہ کا عرصہ، اور اس میں آپ ایڈ کر لیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت، تو وہ اتنا ہی دور بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈکلائن شروع ہوا۔ یہاں بھی کیا ہوگا؟ اس 40 سال کے بعد پھر دوبارہ ڈکلائن ہوگا، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ایک مرتبہ دنیا میں قائم ہوگی، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد پھر ڈکلائن ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کی، اس دنیا کی بساط لپیٹ دے گا، اور یہ ہوگا جس کو ہم آخری گھڑی یا قیامت کے نام سے عام طور پر پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی چڑھایا، ولیکن شبیہ لہم، بلکہ ان کے لیے شبہ پیدا کیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ کہ جو اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں وہ یقیناً شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب عیسائیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، یعنی ایک طرف ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن ان سے اصل میں جو چیز ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا، یعنی جوڈیاس نے مخبری کی، وہ باغ میں لے گیا اور باقی سب حواریوں نے پہچان لیا۔ آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو لے جا کے دیکھیں، اس وقت اب گننے کا تو ٹائم نہیں ہے نا کوئی کہ وہ گنتے کہ اچھا بھائی وہ ہمیں سے ایک کم ہے، یا وہ جو روٹی لینے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، اس لیے کہ جب وہ اندر آیا تو وہ تو باقی حواریوں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، حضرت عیسیٰ کی حیثیت سے پہچانا، تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ جوڈیاس کہاں گیا، تو ایک کنفیوژن سے پیدا ہو گیا جس کو عیسائی حل نہیں کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں وہ ساری خبر دے دی، قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا، تو اب کیا ہے وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے ایک پھر اپنی طرف سے کہانی گھڑی کہ ایک دفعہ سولی چڑھ گئے اور پھر قبر میں دفن ہوئے، پھر قبر پھٹی اور زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ تو اگر یہ سارا کچھ کرنا تھا پھر ان کو اللہ تعالیٰ قتل کیوں ہونے دے رہا تھا، زندہ ہی کیوں نہ اٹھا لیا؟ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے ایک تو وہ لاجیکل ہے اور دوسرا وہ زیادہ قرین قیاس بھی ہے اور لاجیکل بھی ہے، جبکہ عیسائیوں کا ورشن جو ہے وہ لاجیکل بھی نہیں ہے اور قرین قیاس بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، پرہیپس، شاید، پاسبلی، پروبیبلی، وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست آل مائٹی حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مِن قَبْلِ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، یعنی جو مخالفین ہوں گے اوپن اس وقت موجود، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کے ذریعے سے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، لیکن باقی جو بچ رہیں گے بنی اسرائیل وہ لازماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لا کے رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے اس صورت کے شروع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رواں ہو گئے اس بات پر کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف، اور ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے، تو وہ انبیاء کرام کا جو فنکشن ہے کہ قیامت کے دن پہلے وہ ہر قوم کے بارے میں ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام بغیر کمی بیشی کے ان تک پہنچا دیا، اب اگر انہوں نے تجھے نہیں مانا تو قصور ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی وہ چیزیں، وہ پاک چیزیں بھی جو ان پر حلال کی گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ مثلا اس کی مثال کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طبعاً اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، انہیں کھانا چھوڑ دیا، اور یہودیوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ان کی اقتدا میں۔ اب جب تورات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی وضاحت نہیں کی کہ ایک اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ وہ حلال چیز، پاک چیز، عمدہ گوشت وہ ان پر حرام ہی رکھا گیا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایسی اور بھی چیزیں ہوں گی۔ اور دوسری حرکت ان کی کیا تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کی یہ حرکت وہ خود بھی اللہ کے دین کی طرف آنے سے رکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود کھانا، یعنی سود خوری جو تھی یہودیوں میں بھی حرام تھی، لیکن انہوں نے اس کی تعویل کیا کر لی کہ یہودیوں کے اندر سود خوری حرام ہے، ہم کسی یہودی سے سود نہیں لے سکتے، اسرائیلی سے سود نہیں لے سکتے، لیکن غیر یہودی غیر اسرائیلی ان کے ساتھ سودی معاملہ کرنا، انہیں نچوڑنا، ان کا خون چوسنا جائز ہے۔ اسی طرح بدکاری کے معاملے میں زناکاری بھی ان میں حرام تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی یہودی عورت کے ساتھ زنا کرنا جو ہے یہ حرام ہے، لیکن غیر یہودی کے ساتھ وہ فری فار آل ہے، یعنی یہ ان کی سب حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کر رہا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے سے بھی انہیں منع کیا گیا تھا، وہ بھی وہ کرتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، مگر جو ان میں سے علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ پر ایمان لائے اور آپ کے صحابہ میں شامل ہوئے رہے۔ علم میں رسوخ رکھنے والے، ساؤنڈ علم رکھنے والے لوگ ان میں سے، والمومنون، اور اہل ایمان، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نبی آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان قریب ہم نوازیں گے بہت بڑے اجر سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن